بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ شمس الرحمن، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چشتی اسٹوڈیو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے آنے والے تمام نئے دوستوں کو جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ یہاں سامنے چشتی اسٹوڈیو کے نیچے سرخ نظر آنے والا سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ آنے والے گھنٹی والے آپشن کے اوپر کلک کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچے گی۔ اس کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے گی اور آپ اس سے بے بہا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم آج اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کا عنوان کچھ یوں ہے کہ بہت سے دوست احباب کا پوچھنا تھا، بہت سے دوست احباب کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بارے میں بتایا جائے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے جو علماء اور فقہاء نے طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہم الحمدللہ اللہ کریم کے فضل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں۔ تو سامعین گرام، ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو حدیث پاک کا مفہوم بھی سن لیجئے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ یہ وظیفہ، یہ ورد، یہ آیہ مقدسہ، یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کو چلتے پھرتے اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ کریم 100 بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے، جس میں سب سے چھوٹے درجے کی جو بیماری ہے وہ ہے رنج و غم۔ اور میرے خیال میں آج کے اس نفسی کے دور میں سب سے بڑی اور سب سے نہایت ہی تکلیف دہ جو بیماری ہے وہ رنج و غم و الم ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں وہ وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ تو علماء بھی اس میں بارے میں کیا تشریح کرتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے، شیطان کے وار سے بچنا چاہتا ہے، اور بعض دوست کہتے ہیں کہ ہمیں شیطانی خیالات آتے ہیں، تو ان خیالات کے آتے ہی جب بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا شیطان جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفہ کی طرف۔ تو اللہ کریم کے حبیب نے ہمیں فرمایا کہ جو بندہ چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرتا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس طرح پڑھا میں نے اسی طرح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول آخر کی تو بات نہیں ہے، اول آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک وظیفہ صرف پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی وجہ سے آپ اس دنیا کی 100 بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ ہے
رنج و غم، تو یقیناً اس وظیفے سے ہم اپنے نفس کو بھی قابو کر سکیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور وظیفہ لے کے آئیں گے، بہت پاورفل وظیفہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑ کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔